نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ہمیشہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اور اردو کا ترجمہ رہتا ہے قرآن شریف کا، اور حضور کے روزے کی زیارت بھی ہے اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 152 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے اسے اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، اور نہ وہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم عہد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنے ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگ چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پچھلی صف میں کھڑے تمہیں پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب جنگ احد میں مال غنیمت کے پیچھے اور اس کے بعد پھر کچھ صحابیوں کو شہادت کا رتبہ، تو ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کی اس کلام کی پیروی کرنی چاہیے، اور دنیا کی داری کی چیزوں سے لالچ میں یا حرص میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، زیادہ زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو ساتھ صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور میرے نئے جو دوست ہیں ان سب کی گزارش ہے کہ یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اس میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق کی خدمت اور محبت کو چنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ویسے تو کئی راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، مگر اللہ تک پہنچنے کا سب سے اچھا راستہ جو ہے نا وہ خدمت خلق، مطلب اللہ کی مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت، احترام، اچھے اخلاق کو چنا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہمیں بھی اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اپنے پڑوسیوں کا احترام کریں، اور اپنا بھی خیال کریں، اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کریں، اور اللہ ہمیں ہمارے سب گناہ معاف فرمائے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔